لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے سوال کیا ہے کہ ہم غلطی میں تھے کہ ہم مسافر ہیں اور ہم نے قصر کر لیا، تو اب ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ جیسے کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم مسافر ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسافر سمجھا، اور جب مسافر سمجھا تو اپنی نمازوں پہ قصر کیا۔ قصر یعنی 4 رکعت والی نماز جو فرض ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھا، اور بعد میں تفتیش کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہم تو مسافر سے تھے ہی نہیں، شرعی مسافر ہم تھے ہی نہیں۔ تو اب شرعی مسافر نہیں تھے اور غلطی سے نمازیں قصر کر لیے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مسافر ہوتے ہیں تو آپ پر قصر واجب ہوتا ہے، اور اگر آپ مسافر نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو نمازیں پوری پڑھنی ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ مسافر حقیقت میں نہیں تھے اور آپ نے قصر پڑھ لیا، تو گویا کہ آپ نے 4 رکعت والی نمازیں جو آپ پر 4 ہی فرض تھیں، آپ نے 2 پڑھ لیں، اور 4 رکعت نماز اگر کوئی 2 پڑھ لیتا ہے تو یقیناً یہ نماز ان کی ہوتی تو ہے نہیں۔ تو اب آپ نے دوران سفر اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر جتنی بھی نمازیں قصر کیے تھے وہ ساری نمازیں آپ کو دورانی پڑیں گی، دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ جی ہاں، ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اب دوبارہ پڑھنے میں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ چونکہ اب وہ نمازیں قضا بھی ہو گئیں، آپ کی اب قضا ہو گئیں، تو اب قضاؤں میں صرف فرض کی قضا ہیں اور وتر کی۔ تو فرض نمازوں کی قضا کر لیں، اور جب عشاء کی قضا آپ ادا کریں تو 3 رکعت وتر کی نماز بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو بہرحال وہ نمازیں آپ کی ہوئی نہیں، اس لیے آپ اپنی نمازیں قضا ادا کر لیں، یہ آپ کے لیے نہایت لازم ہے۔ آگے سے خیال رکھا کریں کہ جب اس طرح کا سفر کا ارادہ آپ کو ہو تو آپ سفر کے جو احکامات ہیں اس کی معلومات حاصل کر لیں۔ آپ کی سفر کی جو کنڈیشن ہیں وہ کنڈیشن علماء کے پاس رکھ کر پہلے اس کی تفتیش کر لیں، شرعی رہنمائی حاصل کر لیں۔ اگر آپ کو علماء کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو گئی اور پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کیا تو اس طرح کی الجھن اور آزمائش میں آپ نہیں پڑیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شرعی معاملات میں، دینی اور اسلامی معاملات میں علماء کرام سے رابطہ کر ہی لینا چاہیے۔ اگر علماء کے رابطے کے بعد آپ یہ قدم اٹھاتے تو یقیناً آپ کو یہ مسئلہ جو اب معلوم ہو رہا ہے وہ پہلے معلوم ہو جاتا، اور جب پہلے معلوم ہو جاتا تو آپ اس آزمائش میں نہیں پڑتے۔ لہٰذا آپ اپنی نمازیں آپ دوہرا لیں، اور آگے سے خیال رکھیں کہ اس سمیت دوسرا کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ اس کے تعلق سے اس سلسلے میں پہلے شرعی رہنمائی حاصل کر لیں، اس کے بعد پھر اپنا قدم بڑھائیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔